اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر اللہم انت اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وصدق المرسلین والحمد للہ رب العالمین قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہ خیر عما یشرکون۔ کل جو ہم نے قصے پڑھے تھے اللہ تعالیٰ کے جلیل و قدر انبیاء میں سے چند کا ذکر آیا تھا۔ سورۃ النمل آیت نمبر 59 تک ہم نے کل سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ دیکھیے قرآن اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے یہ ہدایت نامہ ہے ہم لوگوں کے لیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اسی انداز سے بات سمجھائی ہے کہ جس انداز سے ایک انسان کے لیے بات سمجھنا آسان ہو جائے۔ ہم دیکھتے ہیں قرآن کن ٹاپکس کے اوپر خطاب کرتا ہے۔ جنرلی قرآن کے جو بیان کرنے کے انداز ہے نا لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے، ان میں ایک تو اللہ تعالیٰ توحید کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کے رسول کو تسلیم کرنے کا حکم دیتے ہیں، اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں کہ اگر تم نے واقعی تسلیم کیا تو اب تمہیں اپنی زندگی کس رخ پہ چلانی ہے اس کا بیان آتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ رسولوں کا ذکر کرتے ہیں کہ جو وقتی رسول سے پہلے بھیجے گئے ہوتے ہیں، اور پھر لوگوں کو خبردار کیا جاتا ہے کہ تم سے پہلے بھی جو قومیں تھیں انہوں نے جب اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی، اللہ کے رسول کا انکار کیا، ان کا یہ کچھ انجام پھر کیا گیا، تو ان کے قصوں سے عبرت حاصل کرو۔ یہی مفہوم ہوتے ہیں قرآن کے، بار بار الگ الگ انداز میں بیان کیے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک سب سے بڑا جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، کیونکہ قرآن تو اللہ کی نشانیوں میں سے ہی سب سے بڑی نشانی ہے، اور اللہ کے معجزوں میں سے سب سے بڑا معجزہ ہے جو کسی رسول کو دیا گیا ہو۔ ایسا معجزہ اور کسی رسول کو دیا نہیں گیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ قرآن کا ایک ٹاپک یہ بھی ہے کہ زمین اور آسمان کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں ان نشانیوں کو ایک انسان دیکھے اور پہچانے اور ٹھوک بجا کے اس کا انالیسس کر لے، تاکہ وہ اس نتیجے تک پہنچ جائے کہ یہ زمین اور آسمان ہے یہ خود بخود پیدا علل ٹپ پیدا ہو نہیں سکتی، اس کو پیدا کرنے والی کوئی عظیم ہستی ہے۔ وہی عظیم ہستی وہ ہے کہ جس نے اپنے رسول کے اوپر کتاب نازل کی، کیونکہ اسلام کوئی یہ اندھے گونگے اور بہروں کا دین نہیں ہے، یہ وہ دین ہے کہ سوچ سمجھ کے ایک انسان اپنی فطرت کی آواز کو پہچان کے زمین اور آسمان کی نشانیوں کو اچھے سے دیکھ کے ان کا انالیسس کر کے اپنے رب تک پہنچے، اس نتیجے تک پہنچے کہ یہ زمین اور آسمان اپنے آپ پیدا نہیں ہوئی، یہ پریسائز میکینزمز، یہ اتنی کمپلیکس جو کریشن ہے ایک مچھر کوئی بنا نہیں سکتا ہے، تو زمین اور آسمان کی یہ تخلیق کیسے ہم کر سکتے ہیں؟ تو قرآن کا ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک یہ بھی ہوتا ہے کہ انسانیت کو جو سوئی ہوتی ہے جنرلی، زمین اور آسمان کی ہر نعمت کا مزہ انسان لے رہے ہوتے ہیں، انہی نعمتوں کے اندر وہ اٹھتے اور سوتے ہیں، مگر کبھی ان کا دھیان جاتا نہیں ہے کہ یہ سب چیزیں کیسے پیدا ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی خصوصی رحمت کے طور پر بار بار زمین اور آسمان کی نشانیوں کو پہچاننے کی طرف ایک انسان کو بلایا۔
جیسے ہم قرآن میں پڑھتے ہیں نا، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ ہم ضرور بضرور ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے، ان کی اپنی جانوں کے اندر اور زمین اور آسمان کے اندر، یہاں تک کہ یہ چیز ان کے سامنے ثابت ہو جائے کہ یہ سب کچھ حق کی بنیاد پر اس مالک نے پیدا کیا ہے، اور یہ ثابت ہو جائے یہ جو کتاب ہے اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہے، حکمت پہ مبنی، کسی مقصد کے لیے بھیجی گئی ہے، یہ خالی رٹا لگانے کے لیے یا اس کی قرات کے کمپٹیشن کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ عدل اور انصاف کو نافذ کرنے کے لیے بھیجی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک زمین اور آسمان کی تخلیق میں، رات اور دن کے پلٹ پھیر کے آنے اور جانے میں، ہزاروں لاکھوں سالوں سے یہ سلسلہ اللہ چلا رہا ہے، زمین اور آسمان کا یہ جو ہیر پھیر، اتنا بڑا سولر سسٹم کا وہ بلب جو اللہ نے آسمان میں فٹ کر کے رکھا ہے، لاکھوں سالوں سے اس کی انٹینسٹی کے اندر 1 ڈگری کا فرق بھی نہیں آیا۔ ایک انسان کیسے نہیں سوچ سکتا کہ یار اس کو کون مینٹین کر رہا ہے؟ ایک بلب بھی جو میں نے اپنے گھر میں لگایا ہوتا ہے اس کی بھی مینٹیننس کرنی پڑتی ہے، جبکہ وہ بلب شے کیا ہے؟ ایک لائٹ کا غبارہ سا ہے، مگر یہ سورج اتنا کمپلیکیٹڈ میکینزم ہے، اس کے اندر یہ اتنا فیول کہاں سے آیا؟ اب کہتے ہیں کہ نیوکلیر فیشن یا فیوژن ہو رہی ہے، مگر کس نے انیشیٹ کی اور پھر اس کو کنٹرول کس نے کر کے رکھا ہے؟ دیکھو نا، نیوکلیر فیشن یا فیوژن جو بھی ری ایکشن ہوتی ہے اس کو بھی تو ایک کنٹرولڈ وے میں کرنا ہے، ورنہ تو پورا سولر سسٹم بسم ہو جائے۔ اور اس لیول پہ کس نے اس کو کنٹرول کر کے رکھا ہے کہ اس کی گرمیش جو ہے سورج کا یہ 1 ڈگری بھی لاکھوں سالوں میں نہ کم ہوا نہ بڑھا۔ کیا پرفیکشن اور کیا پرفیکٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نظام بنا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اس کے اندر نشانیاں ہیں مگر عقل مند لوگوں کے لیے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ یہ زمین اور آسمان کی تخلیق میں، رات اور دن کے پلٹ پھیر کے آنے میں اور جانے میں، اگر ایک انسان کی زندگی میں رات ہی رات رہے، سورج کبھی نکلے ہی نہ، ہو سکتا تھا نا 2 سال تک سورج نہ نکلے، 2 سال کے بعد سورج نکلے، تو انسانیت کہاں رہتی؟ تہس نہس ہو گئی ہوتی۔ ٹمپریچر اگر 2 دن سورج نہ نکلے تو زمین پوری کی پوری فریز ہو جائے اس طرف جہاں سورج نہ نکلا ہو، اور اگر سورج نکلا ہی رہے 24 گھنٹے کسی علاقے میں، آپ سمجھو کہ جیسے جون جولائی کی گرمی میں جو 12 بجے سورج رہتا ہے، اگر وہ پورے دن 24 گھنٹے رہے تو تندور بن جائے گی یہ دنیا، روسٹ ہو جائیں گے سارے اس کے اندر۔ تو جیسے ہی ٹمپریچر ایک لمٹ کراس کر لے کہ اب مخلوق جو ہے اس کو برداشت نہیں کر سکتی، ایک دم ڈھلک جاتا ہے سورج، 4 بجتے ہیں، 4 بجے کے بعد 5، وہ کم اس کی انٹینسٹی ہوتی رہتی ہے اور وہ بالکل پھر ٹھنڈا ہو جاتا ہے، پھر اور موقع ملتا ہے سانس لینے کا مخلوق۔ یہ کون مینٹین کر رہا ہے؟ ایک چھوٹی سی گاڑی چلانے کے لیے بڑے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں انسان کو، اس کے اندر فیول ڈالنا پڑتا ہے، اس کے انجن کو مینٹین کرنا پڑتا ہے، اتنے سارے مراحل آتے ہیں، اتنے لوگ لگے ہوتے ہیں، تب جا کے تھوڑی سی مینٹین وہ ہوتی ہے، وہ بھی پرمننٹ نہیں ہے، کتنی دیر رہتی ہے وہ؟ دنیا کی سب سے بڑی سوفیسٹیکیٹڈ میکینزم والے ایکوپمنٹس بھی ہیں، کتنی دیر وہ زندہ رہتے ہیں؟ زندہ مطلب کہ فنکشنل رہتے ہیں، پھر تو کبھی نہ کبھی ریپیئرنگ کی ضرورت پڑ جاتی ہے نا۔ تو یہ زمین اور آسمان کا یہ میکینزم آج تک کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی ریپیئر کرنے کی، تو کس نے یہ سب پیدا کیا؟ الٹپ فضول میں۔ تو وہ زمین، وہ جو اولی الالباب ہے نا، وہ اللہ کی یاد میں لگے ہوئے، اللہ کو پہچاننے میں اپنی زندگی صرف کرنے والے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے لیٹے پہلو میں، تب بھی وہ ان کے دل میں یہی کچھ خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنے رب کو کیسے راضی کریں۔
اور پھر وہ زمین اور آسمان کی تخلیق پہ غور کر کر کے اپنی رب کی معرفت کو اور پہچانتے ہیں، اور ان کے دل میں ایمان زیادہ سے زیادہ ہوتا رہتا ہے، زادتہم ایمانا، اور پھر ان کی زبان سے نکلتا ہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے پروردگار یہ اتنا پریسائز اور سوفسٹیکیٹڈ میکینزم یہ کوئی فضول میں تخلیق نہیں کیا ہوا ہو سکتا، اس کا ایک با مقصد تو نے اس کو پیدا کیا ہے۔ تو سبحانک فقینا عذاب النار، جس طریقے سے یہ حقیقت ہے اور اس کو تو نے پیدا کیا اور ہمیں خبردار کیا کہ اس کو پیدا کرنے والے ہم ہیں، اسی طرح سے وہ آگ بھی ہو کے رہے گی قیامت کے دن کی، تو اے پروردگار ہمیں اس آگ کے عذاب سے بچا۔ یہ وہ اولو الالباب ہیں جن کی ڈیفینیشن قرآن میں آئی ہے۔ یہاں کچھ نہیں لکھا ہے اولو الالباب کا مطلب ہے کہ تم نے 50 PhDیاں کی ہوں یا دنیا کا کوئی عہدہ تم نے حاصل کیا ہو، چاہے تم دیہات میں رہنے والے، کسی چھپر میں رہنے والے، رات کو آنکھیں اوپر کر کے ستاروں کی طرف دیکھتے ہو اور دودھ نکالتے ہوئے تمہاری ایک دم فطرت تمہیں کھینچ کے لے کے آتی ہے کہ اس چوپاہے کے اندر سے میرے لیے خوشبودار دودھ کہاں سے پیدا ہو گیا۔ اے پروردگار یہ تیرا ہی کرم ہے، میرے تو بس کی بات نہیں تھی کہ میں اپنے لیے یہ سب چیزیں کر پاتا۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ پروردگار تیری شان ہے کہ تو نے یہ سب مخلوق میرے آگے مسخر کر کے رکھی، اوبیڈینٹ کر کے رکھی، اور مخلوق تو مخلوق اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس نے مسخر کر دیا ہے تمہارے لیے جو کچھ آسمان اور جو کچھ زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، یعنی چاند، ستارے، سورج، چرندے اور پرندے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کو نرش کرنے کے لیے لگا کے رکھے ہیں۔ ایک ایک ستارہ جو آسمان میں گڑا ہوا ہے نا، ہمیں تو محسوس ہوگا یہ رینڈم سٹارز ہیں، مگر آج ریسرچ کرنے والے جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایک ایک ستارہ ایک بیلنس کی طرح آسمان میں ہے۔ جس طریقے سے ایک پیپر کے اوپر بیلنس رکھا جاتا ہے نا کہ ہوا میں وہ پیپر اڑ نہ جائے، اسی طریقے سے کیونکہ گریویٹیشنل پل ہے، ہر کوئی سیارہ دوسرے کو کھینچ رہا ہے، پھر اس کو دوسرا کھینچ رہا ہے، اگر ایک مائنس ہو جائے تو ایک طرف زیادہ کھنچاؤ پیدا ہو جائے، اور جب کوئی کھنچاؤ زیادہ پیدا ہو جائے یا تھوڑا سا ادھر ادھر ہو جائے یہ تو اللہ تعالیٰ پھر وہاں پہ اس ستارے کو فنا کر دیتے ہیں، وہ بیلنس ختم ہو جاتا ہے پھر وہاں کا، تو وہاں پھر دوبارہ سے اللہ تعالیٰ ایک نیو بیلنس کریٹ کرتے ہیں۔ مطلب کہ ایک ایک ستارہ جو جڑا ہوا ہے نا اس یونیورس کے اندر، وہ ایک بیلنس کے حساب سے رکھا گیا ہے، جس کو بولیں گے بیلنس ان دا یونیورس۔ یہ لاکھوں سینکڑوں ستارے اسی وجہ سے ہیں کہ دنیا اپنی جگہ سٹیبل رہے۔ کچھ اثرات دنیا جیسے چاند کے اثرات پڑتے ہیں نا دنیا میں، ٹائیڈل ویوز جو آتی ہیں اور ٹائیڈ آتے اور جاتے ہیں، وہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ چاند کی انرجی کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے پوری یونیورس کے اندر جتنے بھی ستارے ہیں یہ ایک پریسائز میجرمنٹ کے حساب سے رکھیں، رینڈم بیلنس نہیں ہے، اور یہ چیز ابھی انسان پوری طرح پہچان بھی نہیں پا رہا ہے، اس کے اوپر کوئی سٹڈی ان کی نہیں ہے۔ تو مگر ہمیں پتہ ہے وما خلقت ھذا باطلا، اللہ نے کوئی بھی چیز جو ہے باطل پیدا نہیں کی ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ قرآن کے اندر سے تم لوگ ریسرچ کیوں نہیں کرتے، ہے نا، اگر قرآن میں جو چیزیں لکھی ہیں تو یہ تو ایک ریسرچ کا ٹاپک ابھی میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ جو ستارے آسمان میں اللہ تعالیٰ نے فکس کر کے رکھے ہیں، ان کا ایفیکٹ جو ہے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی زمین کے اوپر کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ہم تو بس اتنے ہی سیاروں سے واقف ہیں جنرلی، اس کے بارے میں بھی کیا جانتا ہے انسان، سولر سسٹم کے بارے میں بھی۔ چاند کے اوپر جا کے وہ بڑا اپنا نا چھاتی پھلاتا ہے، چاند پہ چلا گیا۔ چاند ہے کیا شے؟ ایک سیٹلائٹ ہے زمین کی، بالکل نزدیک۔ یونیورسل ڈسٹینسز کے بیچ میں چاند اور زمین کا ڈسٹینس کیا ہے؟ ایک مائکرو سیکنڈ کے برابر بھی نہیں ہے، تو اس کے اوپر انسان اتراتا ہے۔ تو اس کے اوپر میں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی، کوئی ریسرچ نہیں ہے کہ جتنے یہ سیارے آسمان میں اللہ تعالیٰ نے فکس کر کے رکھے ہیں یہ کیا فضول میں ہے آسمان میں، کہ ان کا کچھ بیلنس کرنے کا سلسلہ ہے۔ تو یہ بہرحال اللہ نے ایک مقصد کے لیے پیدا کیے ہیں،
تو ان کا بیلنسنگ ایفیکٹ کیا ہے زمین اور سورج اور سولر سسٹم کے لیے، یہ آپ اسٹڈی کرو، ہے نا، جس کو انٹرسٹ ہے۔ تو پھر قرآن کے اندر وہ آیت آئی ہے سورۃ البقرہ میں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض من بعد موتها وبث فیہا من کل دابہ وتصریف الریاح والسحاب مسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ یقیناً زمین اور آسمان کی تخلیق میں، رات اور دن کے پلٹ پھیر کے آنے میں اور جانے میں، ان کشتیوں میں اور ان جہازوں میں جو تمہیں لے کے تیرتے ہیں ہواؤں میں اور سمندروں میں، اور ان ہواؤں کے چلنے میں کہ جو اٹھاتی ہے بھاری برکم بادل پھر اس کو لے کے برساتی ہے جہاں اللہ چاہے، اور پھر وہ بارش جو برستی ہے اس کے ذریعے سے مردہ پڑی ہوئی زمین کو اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے، اور پھر پھیلا دیتا ہے اس زمین میں طرح طرح کی نباتات اور طرح طرح کے جانور، بیسٹ آف دا لینڈ، جن سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی یہ انسان فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ان کے اندر بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں مگر عقل مندوں کے لیے جو عقل سے کام لیں۔ تو اس کو ڈاکٹر اسرار فرماتے ہیں آیات آیات، آیات الآیات، یہ انہوں نے نام دے دیا ہے کہ قرآن میں جو آیات ہے آیاتوں کی آیات بیان کرنے والی، کہ ایک ہی آیت میں اتنی اللہ کی نشانیاں ایک ساتھ بیان اور کسی آیات میں نہیں ہوئی، جنرلی اس طریقے سے ہوا ہے جو ہم پڑھنے والے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی جو قرآن ہے پھر سے ایک انسان کو کھینچ کے لے کے آ رہا ہے کہ زمین آسمان کے یہ جو نشانیاں ہیں اس کو پہچان، اس میں اندھا گونگا اور بہرا رہ کے مت گھوم، اللہ کی معرفت کو حاصل کر۔ جو میں نے آپ کو شعر نہیں بتایا تھا، وہ بدروا کا ایک شاعر تھا رسا، اس کا میں نے یہ بھی بتایا تھا پرسنلی، مجھے پتہ نہیں ہے کہ اس کی پرسنل لائف کیا تھی، مگر شعر اس کا بڑا اچھا تھا کہ غافل تھے رسا جب تک جاتے تھے کلیسا کو، ہر ذرے میں خدا کو دیکھا جب آ گئی بینائی، کہ اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے پہلے میں جایا کرتا تھا کلیساؤں میں، مسجدوں میں اور مندروں میں، مگر جب بینائی آ گئی ہر ذرے کے اندر اللہ کی نشانی مجھے نظر آنے لگی۔ تو آپ اب پہچانیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں جو اپنی نشانیاں بیان کی ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ۔ اے نبی، ان جو نبیوں کی تم سے پہلے تمہارے بھائی جو رسول ہم نے بھیجے، لوط علیہ السلام اور صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، ان کی قوموں کا ذکر ہم نے تمہارے سامنے بیان کیا تاکہ تمہاری بھی حوصلہ افزائی ہو۔ اب ان کے بیان کو سننے کے بعد اللہ کے آگے کیا کرو؟ تسلیم کرو اللہ کو اور اس کی تسبیح کرو۔ قل الحمد للہ، اے نبی کہو تمام تعریف اللہ کے لیے، وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور سلامتی ہو اس کے تمام ان بندوں پہ جن کو اس نے چن لیا۔ اللہ خیر اما یشرکون، اور اے نبی ذرا ان سے پوچھو کیا وہ واحد مالک عرش، مالک و کل شیء بہتر ہے یا وہ جس کو یہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں؟ اب سنو وہ اللہ کون ہے، اس نے کیا کیا ہے، اگر تمہیں اللہ کا انٹروڈکشن چاہیے۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ اے نبی بھلا ان سے پوچھو تو بھلا کون ہے جس نے آسمان کو اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس سے بارونق باغ اگائے، تمہارے لیے ممکن نہ تھا کہ تم ان کے درخت اگا سکو۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ بلکہ وہ لوگ کج رخی کرتے ہیں۔ دیکھیے ڈائریکٹ کلیئر کٹ آیت اللہ تعالیٰ کی کہ کس نے پیدا کیا یہ زمین اور آسمان؟ تمہارے تراشے ہوئے بتوں نے، تمہارے ان پیر بابوں نے، تمہارے ان شیاطین لیڈروں نے، کس نے؟ جن کو تم یہ سمجھتے ہو جی یہ ہماری قسمتیں بدل دیں گے۔
وہ اپنی قسمت بدلنے کے اوپر خود قادر نہیں ہے، تمہاری کیا بدلیں گے؟ تو کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو؟ اور ایک چیز یہاں انٹرسٹنگ بات نوٹ کرنے کی ہے، آسمانوں اور زمین ہمیشہ آتا ہے، زمین ہمیشہ سنگولر میں آتا ہے۔ تو جبکہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانیں اور 7 زمینیں بنائی، قرآن میں ہی آتا ہے نا 7 سماوات والارض، تو مگر ایسا کیوں ہے کہ اکثر اور بیشتر جگہ زمین جو ہے وہ سنگولر میں ہی آتی ہے اور آسمان سماوات میں آتے ہیں، پلر میں آتے ہیں؟ یہ بھی ایک اسٹڈی کرنے کی بات ہے، اس پہ میں کسی نتیجے میں ابھی تک نہیں پہنچ پایا، تو یہ اسٹڈی کرنے کے لیے ہم سب کے لیے ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور برسایا آسمان سے تمہارے اوپر پانی۔ ذرا یہ رین واٹر سائیکل کی پریسائز میکینزم کو ہم لوگ دماغ کے اندر جو نا اس کا آئیڈیا لانے کی کوشش کریں کہ یہ کتنا زبردست اور کتنا پرفیکٹ نظام ہے بارشوں کا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا نا پورے سال بارش نہ ہوا کبھی ایسا دنیا میں کہیں پورے سال بارش نہ ہو؟ جبکہ کیا عجب بات ہے کہ اگر یہ الل ٹپ سب کچھ ہو رہا ہوتا تو ایک طرف بادل ہی نہیں آئے کبھی پورے سال، ہو سکتا تھا نا؟ کبھی کبھی اللہ جھلک دکھاتا ہے، 2-2 3-3 مہینے بارش کے سیزن میں بھی بارش نہیں آتی، مگر آخر کار آئی جاتی ہے۔ جب تک یہ ایگزام چلنا ہے دنیا کا تو نیچرل فینامیناز بھی چلتے ہی رہیں گے، بیچ میں تھوڑا امبیلنس ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نشانی دکھاتا ہے کہ ہوش میں آ جاؤ، تمہارے بس کی بات نہیں ہے کہ تم خود اپنا رزق جو ہے اگا سکو زمین سے۔ تو اگر آپ یہ سمجھیے کہ خالی یہ نظام ایک سیزن کے لیے ٹھپ ہو جائے، طوفان مچ جائے گا۔ ابھی ٹھپ ہوا ہے نا سیزن لاسٹ ٹائم، تو آپ کا جو گارلک ہے، گارلک کا پرائز کیا ہے آج؟ 450۔ پھر بھی جو ہے تھوڑی سی برسات ہو ہی گئی تھی، وہ جو مارکیٹ میں پیدا ہو گیا نا تھوڑا بہت ہے ہی، تو ہر کھانے کا ذائقہ ختم ہو گیا ہے اس کے بنا، ہے کہ نہیں؟ بڑے بڑے رئیس لوگ بھی اب گرام کے حساب سے گارلک لا رہے ہیں، تو کھانے میں تو ٹیسٹ ہوگا ہی نہیں، گوشت میں جب تک گارلک نہیں ہوگا تو کیا ٹیسٹ نکلے گا اس کا؟ تو میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دے رہا ہوں، تو ایک جھلک اللہ دکھاتا ہے، ایک ابھی خالی ایک نباتات پہ فرق ہے کیونکہ اس وقت اسی کا سیزن تھا۔ اسی طریقے سے اگر پورے مہینے پورے سال بارش ہی نہ ہو، ایکڑی انسان کی نکل کے گھٹنوں کے بل انسان گر جائے گا، ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ زمین اور آسمان کے بنانے کے بعد ہم نے اس کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، اس کے بعد ایسے میکینزم ایسے سیٹ کیے، برسات پڑنی، بارش کا آنا، اور یہ ہوائیں۔ آپ ذرا سوچو اگر انسان کے اوپر خود ایگریکلچر ایکٹیویٹیز ڈیپینڈ ہوتی تو کتنا پانی لگتا ہے کھیتیوں کے اندر، ان علاقوں میں جہاں پہ نہریں بھی اگر ہوں سپوز کرو، پھر بھی اتنا ڈائیورشن کر کے 80% ایگریکلچر ایکٹیویٹیز تو نیچرل کلائمیٹ پہ ڈیپینڈ ہے 80%، اور باقی 20% نہروں پہ ڈیپینڈ ہے۔ وہ نہریں بھی کس پہ ڈیپینڈ ہیں؟ وہ بھی تو بارش کا پانی جب یہ پہاڑوں پہ جا کے گلیشیئرز کی شکل میں جمتا ہے پھر پورے سال تھوڑا تھوڑا پگھل کے آتا ہے۔ آپ ذرا یہ سمجھو نا کہ اگر یہ جو پانی کا جو نظام ہے یہ جب ٹھپ ہو جائے، پھر انسان اگر نہروں سے لینے کی کوشش کرے، کتنے ہزار گیلنوں کے حساب سے پانی ان کو چاہیے کہ زمین پیاسی زمین کو یہ پلا سکے، نہیں کر پائیں گے۔ مگر اللہ تعالیٰ کتنے ایزیلی اون کی طرح بادل اڑ کے آتے ہیں، نظر آتا ہے کہ یہ کچھ ہی نہیں ہے، ٹرانسپیرنٹ چیز ہے، جہاز اس کے اندر سے آتے اور جاتے ہیں، مگر اسی ہلکی شے، اس ہوا کی جیسی شے کے اندر سینکڑوں گیلن پانی بھرا رہتا ہے۔ یہ کوئی معمولی مسئلہ ہے؟ ذرے ذرے کے اندر اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ایک انسان کو نظر آئیں گی، مگر وہ آنکھ کھول کے دیکھے تو صحیح۔ بِهِ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ، اور پھر ہم نے اگائے اسی پانی کے ذریعے باغ، ذات بہجہ، برونق۔ جب وہ باغ پروان چڑھتے ہیں نا، ان کے اندر پھل اگے ہوتے ہیں، کیا برونق وہ محسوس ہوتے ہیں انسان کو، اور بہت سے انسان اس وقت چھاتی پھلاتے ہیں کہ دیکھو ہم نے کیا طوفان کا کام کیا ہے۔ الٹیمیٹلی وہ اندر ناشکری کر رہے ہوتے ہیں کہ اب ہم یہ کام کریں گے اس باغ کو بیچ کے،
عیاشی کا سامان جمع کریں گے. اللہ کے شکر گزاری کے لیے کوئی سٹیپس انہوں نے نہیں اٹھائے ہوتے ہیں. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تمہاری حیثیت نہیں تھی کہ تو زمین میں سے اگا سکے اس کے پیڑ. الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور ہے کہ جو یہ کام کرتا ہو؟ بل ہم قوم یعدلون، مگر تم ایسی قوم ہو جو حد سے گزری ہوئی ہو، کج رخی اختیار کرنے والی ہو. امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بین البحرین حاجزا، جس نے زمین کو قرار گاہ یعنی سٹیبل بنایا، وہی تو ہے جس نے زمین کو، بلا کون ہے جس نے زمین کو بنایا ایک سٹیبل قرار گاہ، اور اس کے اندر ایسی گریوٹی رکھی نہ تو تم چمٹتے ہو اس کے ساتھ اور نہ ہی تم ہوا میں پھدکتے ہو. ایسی گریوٹی رکھی ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر. گریوٹی مطلب کشش، انسان کا ویٹ جو ہے یہ اس طریقے سے بیلنس کر دیتی ہے کہ جس طریقے سے بالکل پرفیکٹلی ڈے ٹو ڈے لائف انسان کی، اگر اس زمین کا جو ویٹ ہے نا جتنا ہے اس کا 1.1% بھی بڑھ جائے تو انسان چمٹ کے رہ جائے گا اس زمین کے ساتھ، گریوٹی کھینچ لے گی اس کو. اب الحمدللہ تھوڑی انجینئرنگ پڑھی ہے تو یہ چیزیں زیادہ بیٹرلی انسان سمجھ پاتا ہے. جیسے آپ دیکھتے ہو جب یہ چاند پہ جاتے ہیں جھنڈے گاڑ، آبویسلی جھنڈے گاڑنے، ہم بولتے ہیں نا کہاں گیا، جھنڈے گاڑنے گیا تھا، وہاں پہ یہ لٹرلی جھنڈے گاڑتے ہیں، مگر وہاں کیسے پھدک رہے ہوتے ہیں. یہ ان کی اپنی کیا حیثیت ہے چاند پہ؟ چاند کا ماس جو ہے وہ زمین کے ماس سے بہت کم ہے نا، تو لہٰذا اس کے جو گریوٹی اٹریکشن ہے وہ انسان کے لیے بنی نہیں ہے. تو لہٰذا انسان وہاں کچھ بھی کرنا چاہے، پانی کا گلاس نہیں پی سکتا ہے، ایسے 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 ہوگا، اڑتا رہتا. اگر وہی حل زمین کا ہوتا تو یہ جو آج ایٹامک بم بنا کے اترا رہے ہیں، یہ کیا بناتے؟ سرپ نہ بناتے، یہ کھیتی کیسے کرتے، غلہ کیسے اگاتے؟ مگر کیا پرفیکٹ رکھا ہے، ذرا سوچو یار. شان الہی، اللہ تعالیٰ کی شان دیکھو. اتنے بڑے کرہ زمین، اس کی گریوٹی ویسی ہے کہ دنیا کی نباتات اگ سکے اور انسان چل پھر سکے، اپنے کام کر سکے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے بنایا زمین کو ایک قرار گاہ، ایک سٹیبل میدان تمہارے لیے. قرارا وجعل خلالها انہارا، اور خالی چٹیل میدان نہیں، اس کے بیچ سے نہریں جاری کر دی. جو نہریں ڈھونڈنے چاند پہ یہ جاتے ہیں ہے نا. وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ، اور ایسا نہیں چھوڑ دیا، بیچ میں پہاڑ بھی گاڑ دیے تاکہ وہ سٹیبلٹی لائیں. جیسے پیپر ویٹ رکھا ہوتا ہے اس طریقے سے پہاڑ گاڑے. اور آج سائنس کہتی ہے کہ اگر پہاڑ نہ ہو زمین ول بی انسٹیبل. آپ سارے لوگ چیک کر لینا سٹیبلائزیشن ایفیکٹ آف ماؤنٹینز. کہتے ہیں اتنے زلزلے آ جاتے نا زمین پہ کہ کوئی چیز اپنی جگہ ٹھہر نہیں سکتی تھی، سیکنڈوں میں زلزلے آتے. مگر جہاں پہ زلزلے کا اندیشہ وہاں ایک بڑا ہمالین پہاڑ فکس کر کے رکھ دیا. کیلوں کے مانند، قرآن میں لکھا ہے نا ہم نے پہاڑوں کو کیلوں کے مانند گاڑ دیا. وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، اور اتنا ہی نہیں، پھر یہ جو پانی جو گلیشرز کا آخرکار سمندروں میں جا کے ملتا ہے، ان کے بیچ میں ہم نے برزخ رکھ دیا، بیریئر رکھ دیا، تاکہ جو سمندر کے سالٹس ہیں وہ آسموسس سے اوپر نہ چلے جائیں. اگر ایسا ہوتا تو تمہارے سارے دریا کھاری پانی کے بن جاتے. کہاں سے پانی لے کے آتے؟ پھر سمندر کے پانی کو آسموسس کرنے میں 1 لیٹر پانی بنانے کے لیے جو ہے شاید 10 لیٹر پیٹرول لگتا ہو. پھر بھی جا کے اس پانی کا ذائقہ ویسا نہیں ہوگا جیسا فریش واٹر کا ہوتا ہے. ایک پانی کی بوتل کی 1 لیٹر جو پینے کے لیے ہے، کتنا قیمت اس کی ہو جائے گی. تو پھر کپڑے کیسے دھو گے؟ ہیں ہاں، وہ تو اب منگوا لیتے ہیں نا دنیا کے باقی علاقوں سے بھی پانی، ان کو آسموسس کرنا نہیں پڑتا ہے. تھوڑا بہت وہ سائنس یوز کر کے جو یہود ہے یہ کرتے ہیں وہاں اسرائیل والے. تو مگر ہائیلی جو ہے نا نہیں کیا جا سکتا ہے یہ کام.
اللہ تعالیٰ نے جو یہ برزخ رکھ دیا بیچ میں کہ کھارا پانی اور میٹھا پانی آپس میں ملتے نہیں ہیں۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے جس کی حکمت نے یہ سب چیزیں تخلیق کی؟ بل اکثرهم لا يعلمون، اصل بات تو یہ ہے کہ اکثر لوگ نہیں جانتے یا جاننا نہیں چاہتے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اِلٰہٌ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ کون ہے کہ جو بیقراری کی دعا قبول کرتا ہے اور پھر مصیبت اس سے دور کرتا ہے؟ کون ہے وہ؟ آپ دیکھیے نا، بڑے سے بڑا ناشکرا بھی جس وقت کسی تکلیف میں ہو نا، کسی مرض میں ہو یا کسی ایسی آفت میں پھنس گیا ہو کہ جہاں سے اس کا اپنا بس نہیں چل سکتا کہ وہ نکلے، وہ گڑ گڑاتا ہے اپنے رب کے سامنے۔ کوئی اس کو ایشور بولے گا، کوئی پرمیشور بولے گا، کوئی میرے پالن ہار بولے گا، کوئی پرماتما کہے گا، مگر الٹیمیٹلی وہ یہی جانتا ہے کہ اس مصیبت سے مجھے وہی نکال سکتا ہے۔ کتنی حسین دعا ہے یہ۔ کون ہے کہ جو بیقراری میں جو وہ دعا مانگے اسے قبول کرتا ہے، وہ یکشف السوء، اور برائی کو پھر اس سے دور کرتا ہے۔ اور اس کی ایک بڑی مثال یہ بھی ہے کہ جب کوئی کسی مصیبت میں پھنس جائے نا، کسی کشمکش میں پھنس جائے، کسی سمندر کے سفر میں ہو اور لہریں آئے، جو قرآن میں باقی جگہ آیا ہے، اس کو لگے کہ بھائی اب تو مجھے لہریں اچک لیں گی، ہمارا سمندری جہاز یا آسمان کا یہ طیارہ اب جو ہے طوفان میں پھنس گیا، اس وقت آپ دیکھو گے سارے جہاز میں بیٹھے ہوئے ایک دم شکر گزار بن جائیں گے پرمیشور کے۔ مگر پھر جب وہ ان کو اس مصیبت سے دور کرتا ہے، جیسے ہی جہاز لینڈ ہو گیا تو ایک دم کہیں گے کہ کیا پائلٹ تھا، کیا انجن تھا، ڈبل انجن والا ڈبل ڈیکر جہاز، کیا انسان ہے یار، انسان نے کیا کچھ بنا لیا۔ یہی لوگ تھوڑی دیر پہلے کانپ رہے تھے، زمین پاؤں کے تلے زمین تھی ہی نہیں، تو وہی لینڈ ہونے کے بعد کسی اور کو اللہ کے ساتھ شریک کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کون ہے کہ جو بیقرار کی دعا بیقراری میں مانگی ہوئی سنتا ہے، وہ یکشف السوء، اور دور کرتا ہے پھر برائی اس سے، وہ تکلیف اس سے دور کرتا ہے۔ یہاں سے ہمیں ایک اور بات پتہ لگتی ہے کہ کوئی بےقراری ہو، کوئی الجھن ہو، کوئی درد اور دکھ ہو، اپنے رب کے آگے دعائیں مانگو، اس کے سامنے عرض کرو، انشاءاللہ وہی تو ہے جو بےقرار کی دعائیں قبول کرتا ہے اور پھر دور کرتا ہے برائی۔ اور کون ہے جس نے اے انسان تجھ جیسی کمزور مخلوق کو خلفاء بنا دیا زمین کا؟ انسان شے کیا ہے؟ ایسی دنیا میں مخلوق ہے نا، اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا طاقتور ہوں تو بڑے بھاری برکم وحشی جانور اور رائنوسورس اور بڑے بڑے ایلیفینٹس اور بڑے بڑے چیر پھاڑ کرنے والے جو یہ درندے ہیں زمین پہ، پھر تو یہ خلفاء ہونے چاہیے تھے طاقت اگر الٹیمیٹ ہو۔ اگر تیری نظریں تیز ہیں تو چیل کی نظریں تو ایسی ہوتی ہیں، وہ 100 کلومیٹر 50 کلومیٹر اوپر سے بھی ایک سوئی دیکھ لیتا ہے۔ اگر تجھے لگتا ہے تو بڑا بھاری برکم ہے تو پہاڑ تو تجھ سے بہت بھاری ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنا دیے ہیں، تو مگر تو پہاڑ کو پھاڑ کے راستے بناتا ہے، تو آسمانوں میں اڑتا ہے، ہر مخلوق تیرے قدموں کے تلے رکھی ہوئی ہے رب نے۔ مگر کون ہے جس نے پوری مخلوق کے اندر تیری جو ہے مسخر ہونے کی، ان کو تیرے آگے مسخر کر دیا؟ سخر لکم ما فی السماوات والارض جمیعا، سب کی سب مخلوق، سب کی سب کریشن انسان کے آگے مسخر کر کے رکھی ہے۔ کس نے؟ اسی بنیاد پہ تو خلیفہ بن پایا، ورنہ تو کیا بنتا؟ تیری کوئی حیثیت تھی؟ گائے کا تو دودھ نکالتا ہے، کتنی بار گائے تجھے مڑ کے لات مارے اور جبڑا تیرا باہر گر جائے، مگر لاکھوں کو روک کے رکھا ہوا ہے۔
اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی اس کا شریک ہے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، بہت کم ہی ہو جو نصیحت پکڑتے ہو۔ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، بھلا کون ہے جو خشکی یعنی جنگل اور دریا کے اندر سے تمہیں راہ دکھاتا ہے، اور کون ہے جو اس کی رحمت یعنی بارش سے پہلے خوشخبری دینے والی ہوائیں چلاتا ہے؟ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور یہ کام کرتا ہے؟ تعالی اللہ عما یشرکون، بہت بالا تر ہے وہ اس سے جس کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو۔ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے آسمان میں جی پی ایس تو ہوا نہیں نہ کرتا تھا، یہ تو ابھی اسی سینچری کی پیداوار ہے، نہ کمپاس ہوا کرتا تھا۔ پول سٹار اللہ نے آسمان میں فٹ کر کے رکھے تھے، پول سٹار، اور ستاروں کی ڈائریکشنیں جو تھیں انسانوں کو پتہ تھی کہ اگر میں نے فلاں جگہ جانا ہے اور چاروں طرف جنگل ہے، ایسٹ کی طرف جاؤں کہ ویسٹ کی طرف جاؤں، وہ آسمان میں دیکھتا تھا پول سٹار نظر آتا تھا، اس سے پھر وہ ریلیٹ کرتا تھا اگر اچھا پول سٹار یہاں ہے یعنی یہ ڈائریکشن اگر نارتھ ہے تو پھر یہ والی ساؤتھ ہوگی، تو ایسٹ یہ ہوگی تو ویسٹ یہ ہوگی۔ کس نے فکس کر کے رکھا یہ پول سٹار آسمان میں؟ اور اگر پول سٹار بھی شفٹ ہوتا رہے چاند کی طرح تو نارتھ ایک دن ساؤتھ بن جائے، ساؤتھ ایک دن نارتھ بن جائے۔ کس نے؟ کون ہے جو تمہیں خشکی میں اور سمندروں میں، اب سمندر جو ہے نا ہیکل قسم کے لاکھوں ہزاروں کلومیٹر تک سمندر ہوتا ہے، جب سمندری جہاز ہو کچھ نظر نہیں آتا ہے، فلیٹ سمندر ادھر بھی ادھر بھی، اس وقت کہاں سے تم راستے تلاش کرتے ہو؟ یہ کس نے تمہارے لیے کمپاس فٹ کر کے رکھے ہیں آسمان میں؟ اور کون ہے کہ جو سوکھا پڑتے وقت، جب کافی لمبا سوکھا پڑ جائے، پھر ٹھنڈی ہوائیں، ہموار ہوائیں تمہاری طرف بھیجتا ہے کہ تم خوش ہو جاؤ کہ ان قریب اب بارش آنے کا اندیشہ ہے۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا یہ کام اللہ کے علاوہ بھی اور کوئی ہے جس کو تم سمجھتے ہو وہ کر سکے؟ تعالی اللہ، بہت بالا تر ہے وہ اس چیز سے جن کم تر مخلوقوں کو تم اللہ کا شریک کرتے ہو۔ أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يُرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَيَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، بھلا کون ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر وہ اسے دوبارہ زندہ کرے گا؟ یہ یبدأ بدیع السماوات والارض، یہ شان خالی رب العالمین کی ہے۔ بدیع مطلب ابتدا کرنا، ٹو کریٹ سم تھنگ آؤٹ آف نتھنگ۔ انسان بھی کچھ کریٹ کر سکتا ہے، لکڑی کاٹ کے فرنیچر بنا دے گا، ٹارکول جو زمین میں ہے اس کو نکال کے روڈ بنا دے گا، مٹی سے اینٹ بنائے گا، اینٹ سے مکان بنائے گا۔ مگر کیا انسان مٹی بنا سکتا ہے؟ کیا انسان میٹر کو کریٹ کر سکتا ہے؟ اَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، کون ہے وہ جس نے خلا میں سے ہر چیز پیدا کر دی؟ ہے کوئی اللہ کے علاوہ؟ اور جان لو کان کھول کے وہ ان کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ ایک بار تو تمہیں پیدا کر دیا امتحاناً، تمہیں دوبارہ پیدا بھی ہونا ہے۔ اور کون ہے جو آسمانوں سے اور زمین سے تمہارے لیے رزق کے خزانے اونڈھیلتا ہے؟ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے اس کا مد مقابل؟ قُلْ هَاتُوا بُرْحَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اے نبی ان کو چیلنج کرو، اگر اللہ کے علاوہ کوئی ان میں سے کام کرنے والا تمہیں محسوس ہوتا ہے تو پروف لے کے آؤ اس کا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اے نبی ان سے کہہ دو کوئی نہیں جانتا غیب کے راز آسمانوں اور زمین میں سوائے اللہ کے۔
اور آپ نے کبھی یہ چیز نوٹ کی ہے، کبھی قرآن میں یہ نہیں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فیوچر کو جانتا ہے. ایک ہی چیز آئی ہے، ایک ظاہر جو نظر آنے والی ہے اور ایک غیب جو تمہاری آنکھوں سے اوجھل ہے. کیوں نہیں آیا فیوچر کی بات؟ ایک ہی ہے. یہ جو ٹائم ہے، ٹائم خود اللہ کی ایک کریشن ہے، ٹائم اینڈ اسپیس ہے نا. فیوچر اگر آ جائے کتنا بڑا معاذ اللہ مغالطہ ہو جائے گا کہ فیوچر، اللہ کے لیے فیوچر. یہ آج تک کسی شیطان کے دماغ میں نہیں آئی بات ہے نا، ورنہ پکا اس نے آرگیومنٹ کیا ہوتا. کیونکہ کچھ ترجمے میں لکھا ہے نا، وہ ہو سکتا ہے لکھا ہو، مجھے نہیں پتا کہ وہ فیوچر کی بات بھی جانتا ہے. تو مگر فیوچر کبھی نہیں آیا. اللہ کے لیے پریزنٹ، پاسٹ، فیوچر سب ایک پلیٹر کے اوپر ہے، کیونکہ ہی از بیونڈ ٹائم اینڈ اسپیس. کیا جانیں گے ہم اس رب العالمین کی شان. الرحمن علی العرش، وہ تو اس یونیورس کے بھی باہر ہے، وہ ہر چیز جانتا ہے. ہاں اب کوئی چیز ایسی ہے جو اس کے سامنے، قیامت کا دن ہے، وہ اس کے سامنے بالکل کھلا ہے. کیا ہونا ہے وہاں پہ، کس کو سزا ہونی ہے. ہم لوگوں کے لیے آنکھوں سے اوجھل ہے، ہمارے لیے وہ غیب ہے، مگر اس کے لیے وہ غیب نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو تمہارے لیے غیب ہے، اللہ کے لیے تو غیب ہے ہی نہیں، کچھ غیب شے ہی نہیں کوئی اللہ کے لیے. تو اس لیے قرآن کے اندر یہ پوائنٹ ہمیشہ آپ نوٹ کرنا کہ قرآن کلاس میں یہ چیزیں کلک کرتی ہیں. اگر انڈیویجولی میں پڑھوں نا، یہ چیزیں کلک نہیں کرتی ہیں، وہاں انسان رینڈملی پڑھتا رہتا ہے. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. کوئی نہیں ہے جو آسمان اور زمین، آپ فرما دیں جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ کے سوا غیب کی بات نہیں جانتا. وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. اور وہ غیب کیا جانیں گے، وہ یہ تک نہیں جانتے ہیں کہ ان کو کب دوبارہ جلا اٹھا جائے گا. کچھ لوگوں نے اللہ کے سوا اللہ کے مد مقابل ٹھہرائے ہوتے ہیں نا، کچھ نے فرشتوں کو بنایا ہوتا ہے، اس زمانے میں بھی ہے، اس زمانے میں بھی ہے. کچھ لوگوں نے پیر بابوں کو، کچھ نے اقتدار والے بادشاہوں اور فرعونوں کو، کچھ نے معاذ اللہ ایسے بھی ہیں اللہ کے رسولوں کو اللہ کا مد مقابل ٹھہرایا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ غیب کیا جانیں گے، ان کو یہ بھی خبر نہیں ہے. ان کو وہ بولتے ہیں نا 9 فٹیا بابا ہوتے ہیں، 9 گزیا بیچارہ، وہ 9 گزیا ڈر ڈر کے 4 گزیا رہ گیا ہوگا تمہارے کرتوت دیکھ کے. اس کو کب اس قبر سے نکالا جائے گا اس کو وہ پتہ نہیں ہے، تو اسے کیا غیب کی باتیں پتہ ہوں گی. بل ادارک علمہم فی الآخرہ. اے نبی اصل بات یہ ہے کہ آخرت کے بارے میں ان کا علم تھک کر رہ گیا ہے. یعنی کہ دیکھو آخرت کے بارے میں علم جو ہے وہ فزیکل علم نہیں ہے، وہ اسپرچول اور روحانی علم ہے جن تک دنیا کی ریسرچ نہیں پہنچ سکتی، کیونکہ وہی امتحان ہے. تو جو لوگ مفاد پرست ہیں وہ تو ہر چیز کو اسی چیز سے ٹیسٹ کریں گے نا. ٹیسٹ، سائٹ، ویژن، جو چیز نظر آتی ہے وہی ہے، جس کو ٹیسٹ کر سکے وہی ہے، جس کو ٹچ کر سکے وہی ہے. تو ان سب چیزوں سے وہ باہر ہے. تو لہٰذا یہ جتنی بھی اپنی عقل کی گاڑیاں دوڑائیں، آخرت کے معاملے کا علم جو ہے یہ حاصل تب تک نہیں کر سکتے جب تک یہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب اور اللہ کے رسول کو مان نہ لیں. سمجھ رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ دنیائی حساب سے جو چیزیں کرتے ہیں نا مفاد پرستی کی، اس ڈائی کے اندر آخرت کا علم فٹ نہیں ہوتا. تو یہ تھک کے رہ گئے ہیں کہ آخرت اگر ہوگی تو کیسے ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، کیسے ہو سکتا ہے یہ. تو بل ادارک علمہم فی الآخرہ. اصل میں ان کے جو دماغوں کی کیپیسٹی ہے وہ تھک کے رہ گئی آخرت کے معاملے میں. بل ہم فی شک منہا. اصل بات تو یہ ہے یہ اس کے بارے میں یعنی آخرت کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں. بل ہم منہا آمون. اور یہ شک میں کیا پڑے ہیں، یہ تو اندھے ہیں اس کے معاملے میں. کیوں؟ کیونکہ جو ابھی زمین اور آسمان کی نشانیاں دکھائی گئی، کم سے کم تر عقل والا انسان بھی اس کنکلوژن تک تو پہنچ جائے کہ زمین اور آسمان الٹپ پیدا نہیں ہوئی، اس کو پیدا کرنے والی کوئی حکیم ہستی ہے. اس ہستی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اللہ کے رسول کے قدموں تک ایک انسان پہنچ جائے، اللہ کی کتاب تک پہنچ جائے. مگر جو اندھے ہیں آمون، ان لوگوں کے لیے کیا کہا جا سکتا ہے.
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم آنس وحشتی فی قبر اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدا و رحمہ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و صدق المرسلین والحمد للہ رب العالمین.